بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قال لها اذا ولدت فانت طالق فولدت ثم ماتت بولد آخر فهي رجعۃ۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تو بچہ جنے تو تجھے طلاق ہے۔ اس نے بچہ جن لیا، ثم اتت بولد آخر، پھر اتنے فاصلے کے بعد کہ جس فاصلے میں بچہ دوسرا بچہ آ سکتا ہے، مثال کے طور پر 6 مہینے یا اس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور دوسرا بچہ پیدا ہو گیا، فہی رجعۃ، تو اب یہ دوسرا بچہ پیدا ہونا رجوع مانا جائے گا۔ اگرچہ شوہر نے یہ نہیں کہا ہو کہ میں نے رجوع کیا ہے، بیوی نے یہ نہیں کہا ہو کہ اس نے کیا کیا ہے، رجوع کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کو رجوع کہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے رجوع نہیں کیا تھا تو یہ دوسرا بچہ کہاں سے آ گیا، سمجھ گئے؟ لہذا عورت کی عزت کو بچانے کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ پہلے شوہر ہی کا بچہ ہے اور اس نے طلاق کے بعد رجوع کر لیا تھا۔ معناه من بطن آخر من يكون بعد 6 اشہر، 6 مہینے کے بعد ہو۔ وإن كان أكثر من 2 اگر 2 سالوں کے بعد بچہ جنے، اذا لم تقر بانقضاء العدة، اس طرح یہ 2 سالوں کے بعد بچہ جنے، اذا لم تقر بانقضاء العدة، اور عورت انقضاء عدت کا اقرار نہ کر لے تو پھر بھی کیا ہے، بچہ اسی کا ہے۔ کیوں؟ لأنه وقعت طلاق علیہ بالولد الاول ووجبت العدة، اس لیے کہ طلاق اول پہلا بچہ پیدا ہوتے ہی طلاق واقع ہو گئی تھی اور عورت کے اوپر عدت واجب ہو گئی تھی۔ فیکون الولد الثانی من علوق حادث منه فی العدة، تو یہ جو دوسرا بچہ ہے ہم یہ کہیں گے کہ اس بچے کا علوق پہلے والے طلاق کی جو عدت تھی اس عدت کے اندر ہوا تھا، لأنها لم تقر بانقضاء العدة فیصیر مراجعا، اس لیے کہ عورت نے عدت گزرنے کا اقرار نہیں کیا، لہذا یہ شخص مراجع یعنی رجوع کرنے والا بن جائے گا۔ سمجھ گئے؟ دوسرا بچہ جب پیدا ہوا تو ہم یہ کہیں گے کہ ابھی دوسرا بچہ کہاں سے آ گیا، تو بجائے اس کے کہ اس کو حرام اور ناجائز قرار دے دے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ بچہ بھی پہلے ہی اسی شوہر ہی کا ہے، اور اس کا یہ طریقہ ہے کہ پہلا بچہ پیدا ہوتے ہی عورت کو طلاق پڑ گئی۔ جب طلاق پڑ گئی تو اس کے بعد عورت نے عدت گزارنا تھا، اس عدت کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ اس شوہر نے اس کے ساتھ مباشرت کر کے دوبارہ دوسرے بچے کا علوق ہو گیا تھا اور اب یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ لہذا عورت نے اگرچہ اقرار نہیں کیا رجوع کرنے کا اور شوہر نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا رجوع کرنے کا، لیکن جب بچہ دوسرا پیدا ہو گیا تو ہم خود بخود یہی فیصلہ کر دیں گے کہ کیا ہے، اس نے رجوع کر لیا تھا اور یہ بچہ ثابت النسب ہے۔ وَإِن قَالَ كُلَّمَا وَلَدْتِ وَلَدًا، شوہر نے بیوی سے کہا کہ جب بھی تو بچہ جنے گی تو فانت طالق، تجھے طلاق۔ فولدت 3 اولاد فی بطون مختلفہ، تو اس نے 3 الگ الگ اوقات کے اندر یعنی بطون مختلفہ، ہر بچے کے لیے الگ الگ علوق ہوا۔ ایسا نہیں کہ سارے کے سارے بچے ایک ساتھ پیدا ہو جائے، وہ والے نہیں بتا رہے، ایک بچہ پیدا ہو جائے پھر 6 مہینے یا 7 مہینے یا 8 مہینے یا سال بعد یا 2 سال کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہو جائے، پھر تیسرا پیدا ہو جائے، اس طرح۔ تو کہتے ہیں فالولد الاول طلاق، پہلا بچہ پیدا ہوا تو طلاق، سمجھ گئے؟ اب عورت نے عدت گزارنی ہے۔ والولد الثانی رجع، لیکن جب دوسرا بچہ پیدا ہو گیا تو رجوع ہو گیا، رجوع کا تحقق ہو گیا۔ پھر پیدا ہوتے ہی کیا ہے، اس کے ساتھ طلاق بھی پڑ گئی۔ وجہ کلما ولدتی، اس لیے کہ لفظ کلما کے اندر تکرار ہے نا، کہ جب بھی بچہ جنے گی تو تجھے طلاق، دوسرے بچے سے ایک تو رجوع متحقق اور دوسرے ساتھ ہی کہ اس کی ولادت کے بعد دوسری طلاق بھی پڑ گئی۔ اچھا، وقد الثالث، تیسرا بچہ پیدا ہوا تو تیسرا بچہ پھر رجوع مانا جائے گا۔ ہم یہ کہیں گے کہ جب دوسرا بچہ پیدا ہو گیا تھا تو عورت پر دوسری طلاق بھی واقع ہو گئی تھی اور عورت کے اوپر عدت گزارنا لازم ہو گیا تھا، لیکن اس عدت کے اندر شوہر نے دوبارہ مباشرت کر کے علوق کروایا، جس کی وجہ سے اب تیسرا بچہ پیدا ہوا، لہذا یہ تیسرا بچہ رجوع مانا جائے گا، لیکن اس کی ولادت کے ساتھ تیسری طلاق بھی پڑے گی۔
سمجھ گئی؟ بتلانا یہ چاہ رہے کہ یہ سارے کے سارے بچے ثابت النسب ہے، سارے کے سارے بچے کیا ہے؟ ثابت النسب ہے، اور اس کے لیے یہی شروال بنا رہے کہ یہ پہلے شوہر کی طرف اس کو منسوب کریں گے۔ کیسے منسوب کریں گے؟ یہ طریقہ ہے کہ اس نے عدت کے اندر مباشرت کی ہوگی۔ لأن اذا جاءت بالولد الاول وقع الطلاق وصارت معتدہ، اس لیے کہ جب وہ پہلا بچہ لے کر آئی تو اس سے ایک طلاق واقع ہو گئی، وصارت معتدہ، اور عورت معتدہ بن گئی، یعنی عدت گزارنے والی بن گئی۔ وبالثانی صار مراجعا، اور دوسرا بچہ جب پیدا ہو گیا تو صار مراجعا، شوہر رجوع کرنے والا قرار پایا۔ لما بینا انه یوجع العلوق بوطی حادث فی العدہ، جیسے کہ پہلے ہم نے بیان کر دیا کہ یہ جو علوق ہے اس کو وطی حادث کے ساتھ وہ کر دیں گے، متعلق کر دیں گے پھر عدت کے اندر۔ کیا کہیں گے کہ یہ جو دوسرا بچہ ہے عدت کے اندر شوہر نے نئی وطی کر دی تھی، اور اس نئی وطی کی وجہ سے یہ بچہ علوق قرار پایا، ٹھیک ہے۔ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّانِي بِوَلَادَةِ وَلَدِ الثَّانِي، دوسرا بچہ پیدا ہوتے ہی طلاق بھی پڑ جائے گی۔ لأن الیمین معقودۃ بکلمۃ کلما، اس لیے کہ یہاں قسم یہ باندھی گئی ہے کلمہ کلما کے ساتھ، اور پہلے گزر چکا کہ کلما یہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے، جب بھی شرط پائی جائے گی تو طلاق بھی واقع ہوگی، جب بھی شرط پائی جائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ وہ کئی بار شرط واقع ہو جائے پائی جائے تو کئی بار طلاقیں پڑیں گی، سمجھ۔ ووجبت العدہ، عدت بھی۔ وبالولد الثالث صار مراجعا، تیسرے بچہ پیدا ہوتے ہی ہم اس کو رجوع والا کہیں گے، بس یہ گویا کہ اس نے رجوع کر لیا تھا، یہ بچہ بھی ثابت النسب ہے، لماذا کرنا۔ وتقع الطلقۃ الثالثہ بولادۃ الثالث، تیسرا بچہ پیدا ہوتے ہی تیسری طلاق بھی پڑے گی۔ ووجبت العدۃ بالاقراء، اب عورت پر لازم ہوگا کہ حیض کے ذریعے سے وہ عدت گزارے، لأنها حائل من ذوات الحیض حین وقع الطلاق، اس لیے کہ یہ حائل ہے اور من ذوات الحیض میں سے ہے، حین وقع الطلاق، جس وقت اس کو طلاق پڑ رہی تھی، یعنی جس وقت طلاق دی پڑ رہی تھی اس وقت یہ ذوات الحیض میں سے تھی، یعنی بچہ پیدا ہوتی ہے، کس کا بچہ پیدا ہوتا ہے؟ جس کو حیض آتا ہے، ایسے عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے، جس کو حیض ہی نہیں آتا وہ تو بیماری ہوتی ہے، اس کے یہاں بچے بھی پیدا نہیں ہوتے۔ تو یہاں اس کے بچے پیدا ہونے کے بعد گویا کہ طلاق پڑتی ہے، تو طلاق پڑتے وقت یہ ذوات الحیض میں سے ہے، لہذا اس کی عدت بھی حیض کے ساتھ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ والمطلقۃ الرجعیہ تتشوف وتتزین، مطلقہ رجعیہ کیا کرے گی؟ تشوف کرے گی، تشوف کا مطلب زیب و زینت، تزین کا مطلب بھی زیب و زینت، یعنی خوبصورتی، بناؤ سنگار اور زیب و زینت اختیار کرے گی، تاکہ شوہر اس کو دیکھ کر اتنے زیادہ میک اپ کر کے کیا ہے اپنی شکل کو بگاڑ دے، اور پھر شوہر دھوکہ کھا کر اسے رجوع کر لیں۔ لأنها حلال للزوج، اس لیے کہ یہ شوہر کے لیے فی الحال حلال ہے کہ طلاق رجعی میں عدت گزار رہی ہے، تو رجوع کا حق بھی شوہر کو حاصل ہے۔ اذن نکاح قائم بینہما، اس لیے نکاح ان کے درمیان اب تک قائم ہے۔ ثم الرجعۃ مستحبۃ، پھر رجوع کرنا ہی مستحب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے۔ والتزین حامل علیہا، اور تزین زیب و زینت، بناؤ سنگار جو ہے یہ اسی رجوع کے اوپر آمدہ کر دیتا ہے، فیکون مشروعا، لہذا اس صورت میں کیا ہے یہ زیب و زینب اور سنگار اور میک اپ بھی کیا ہوگا؟ مشروع ہوگا، سمجھ گئے؟ اللہ۔ وَيُسْتَحَبُّ لِزَوْجِهَا أَلَّا يَدْخُلَ عَلَيْهَا حَتَّى يُؤْذِنَهَا، مرد کے لیے مستحب یہ ہے کہ عورت کے پاس نہ جائے، جس عورت کو طلاق دی ہے نا، مطلقہ کے پاس نہ جائے، حَتَّى يُؤْذِنَهَا، یہاں تک کہ اس کو بتلا دیں، اس کو بتلا دے کہ میں آنے والا ہوں، او يُسْمِعَهَا خَفْقَ نہ علیہ، یا اپنے جوتو کی آہٹ اس کو سنوا دے کہ حضرت کی تشریف آوری ہو رہی ہے، سمجھ گئے؟ معنی یہ ہے اذا لم تکن من قصدہ المراجعہ، یہ اس صورت میں ہے کہ جب مراجعہ رجوع کرنے کا قصد و ارادہ نہ ہو، تو پھر عورت کو پہلے سے بتلا دیا جائے کہ میں نے گھر آنا ہے، میں نے کمرے میں آنا ہے، تاکہ وہ ہٹ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ بلا قصد و بلا شعور کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جس سے رجوع متحقق ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ لہذا
اس کو اطلاع دے تاکہ وہ دور ہو سکے. لأنها ربما تكون مجردة، اس لیے کبھی کبھی کمرے میں عورتیں بغیر کپڑوں کی بھی ہوتی ہیں. فيقع بصره على موضع يسير به مراجعة، تو ہو سکتا ہے کہ ایسی جگہ پر نظر پڑ جائے جس کی طرف دیکھنے سے وہ رجوع کرنے والا قرار پا جائے. ثم يطلقها فتطول عليها العدة، پھر دوبارہ طلاق دینی پڑے گی. ایسی صورت میں پھر عورت کی عدت بہت لمبی ہو جائے گی. یہ عورت کے لیے مشقت اور مشکل کا باعث ہوگا. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ طلاق دی ہے، اب اس کے اوپر برقرار رہنا ہے تو کمرے میں آنے جانے سے پہلے عورت سے پوچھ لیا جائے یا اس کو اطلاع دے دی جائے. وَلَيْسَ لَهُ أَن يُسَافِرَ بِهَا حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، البتہ سفر پر نہیں لے جا سکتے جب تک کہ اس سے رجوع کرنے پر گواہ نہ بنا لے. گواہ بنا کر کہہ دے کہ بھئی میں نے اس کو طلاق دے رہی تھی، تمہیں سب کو پتہ ہے، لہذا اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں. جب گواہ بنا لیا تو اس کے بعد پھر اپنے ساتھ سفر پر بھی لے جا سکتے ہیں. وقال ظفر له ذلك، امام ظفر فرماتے ہیں کہ گواہ بنائے بغیر بھی سفر پر لے جا سکتے ہیں. کیوں؟ لقیام النکاح، اس لیے کہ نکاح قائم ہے. ولہذا له ان یغشاها عندنا، یہی تو وجہ امام ظفر کہتے ہیں کہ جب مباشرت کر سکتا ہے لوگوں کو گواہ رجوع پر گواہ بنائے بغیر تو سفر پر بھی لے جا سکتا ہے. ولنا احناف کی دلیل قولہ تعالی لا تخرجوہن من بیوتہن، کہ ان عورتوں کو ان کے گھروں سے مت نکالو. یہ مطلقہ رجعیہ عورتوں کے بارے میں نص آئی ہے کہ ان کو گھر سے باہر نہ نکالو سفر پر لے جانے کے لیے. وَلِأَنَّ التَّرَاخِي عمل المبتل لحاجتی الی المراجعہ، دوسری بات یہ ہے کہ بھئی دیکھیں یہاں جو شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے یہ خلاف قیاس ہے. قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جب طلاق دے دی اب رجوع کا کوئی حق حاصل نہیں ہونا چاہیے، لیکن قرآن پاک نے نص نے بتلا دیا کہ 2 تک آپ کو رجوع کا حق حاصل ہے. تو گویا کہ طلاق نے اپنے عمل کو کیا کیا؟ متاخر کر دیا. رجوع کے حق نے کیا کر دیا؟ اپنے عمل کو متاخر کر دیا، اس کے اندر تراخی آ گئی. لحاجتی، شوہر کی ضرورت کی وجہ سے، الی المراجعہ، مراجعات کی طرف. ہو سکتا ہے کہ شوہر نے غصے میں ناسمجھی میں طلاق دیو اور اب رجوع کرنا چاہتا ہو تو اس کو کچھ نہ کچھ مہلت مل جانی چاہیے. اس مہلت کے پیش نظر اس کو جو ہے نا عدت تک رجوع کا حق دیا گیا ہے. فَإِذَا لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى انقضت العدہ، جب اس نے رجوع ہی نہیں کی یہاں تک کہ عدت گزر گئی، ظاہر انہ لا حاجت لا، تو پتہ چل گیا کہ 3 مہینے کے اندر اگر اس کی عقل ٹکانے نہیں لگی تو واضح ہے کہ اس عورت کے ساتھ اس کی لگتی نہیں ہے. ورنہ 3 مہینے کے بعد 3 مہینوں کے اندر کافی غور و فکر کا موقع بھی مل جاتا ہے اور خواہشات بھی انسان کو تنگ کر دیتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ رجوع نہیں کر رہا تو پتہ چلا کہ اس کو اس عورت کی ضرورت نہیں ہے. آج کل یہ معاملات بہت زیادہ ہے، کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہے، دوسرے کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ساری زندگی اس کے پیچھے جو ہے نا خوار ہوتا رہتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اس بارے میں عورتیں بھی ایسی ہیں، طلاق مانگتی رہتی ہیں اور پھر بعد میں دوسرا رشتہ نہیں ملتا تو پھر ہاتھ مروڑتی رہتی ہے. اور شوہر بھی آج کل مرد بھی ایسے ہیں جو طلاق دے کر بعد میں پھر عورتوں کے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر رشتہ نہیں ملتا. سمجھ گئے؟ میں نے ایک واقعہ بتلا دیا تھا. ایک کتاب میں نے لکھی تھی کہ زمانے میں جب 2006 کی بات، پرویز مشرف کے دور میں جب حقوق نسواں بل کے نام سے ایک بل پاس ہوا تھا، ہمارے علماء نے ان کی کاپیاں پاڑ کر پھینکی تھی. بڑے مقابلے ہوئے تھے. یہ اکابر ہے علماء جو آپ کی اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں، کچھ کر سکتے یا نہیں کر سکتے، اتنا کر سکتے ہیں کہ برائیوں کے روک تھام کا ذریعہ، اچھائیاں نہیں کر سکتے لیکن برائیوں کو روکنے کے لیے کام کر دیتے. اس وقت ایک بل پاس ہوا تھا، پاس ہونے کے لیے پیش کر دیا گیا حقوق النسواں کے نام سے. ہمارے اکابر نے ان کی کتابیں پاڑی پھینکی، خراب کر دی، بس جوتوں کے نیچے، پاؤں کے نیچے رگڑا وغیرہ وغیرہ. تو اس پر بہت اختلافات ہونے لگے کہ تم نے جو ہے نا
لکھی ہوئی چیزوں کی توہین کی، کاغذوں کی توہین کی، تم نے عورتوں کی توہین کی، یہ کیا وہ کیا۔ سول سوسائٹی کی خواتین نے ایک مظاہرہ کیا، اس مظاہروں میں کچھ عورتوں نے اس قسم کی اوباش اور انتہائی برے قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ ہم باہر جائیں گے، ہم گھومیں گے، ہم پھریں گے، ہم راتیں باہر گزاریں گے، پارکوں میں جائیں گے، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، باپ بھی پوچھنے والا نہیں، بھائی بھی پوچھنے والا نہیں، شوہر بھی پوچھنے والا نہیں۔ بات آئیے سمجھ ہے، ہم جہاں جائیں، جدھر جائیں، جس کے ساتھ چاہے، اس میں ہم آزاد رہیں گے۔ بہرحال یہ مجھے اس بات کا پتہ، اس وقت زمانے میں یہ موبائل بہت کم استعمال ہوتے تھے، بڑے موبائل تو تھے نہیں، یہ ٹچ والے موبائل، وہ چھوٹے موبائل ہوتے تھے، تو اخبار ہی سب کچھ ہوتا تھا یا ٹی وی سب کچھ ہوتا تھا، اس کے ذریعے سے پتہ چل جاتا، تو اخبارات کے ذریعے سے پتہ چلا۔ تو اس وقت میرے ذہن کے اندر ایک عجیب سی بات آئی کہ بھئی یہ عورتیں اتنی آزادی کیوں چاہتی؟ بھئی عورتیں اگر آزاد ہو جائیں تو مرد کو کون سا نقصان؟ مرد کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اب یورپ میں جائیں، وہاں مرد مزید کر رہے ہیں، عورتیں سارے کے سارے جو ہے نا، ساری مشقتیں، ساری تکلیفیں عورتیں اٹھا رہی ہیں۔ بچے پیدا کر کے خود پالنا ہے، گھر اپنا رکھنا ہے یا کرایہ خود دینی ہے، کھانا پینا اپنا ہے، شوہر کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ شوہر صرف عورت کے جسم کو استعمال کر کے مزے لے لیتا ہے اور صبح گھر سے نکل جاتا ہے، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں۔ اپنے پیٹ کے لیے کمانا ہے، وہ 100 روپے کما لے، اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ بچے کا پالنا شوہر کے اوپر نہیں ہے، وہ بیوی ہے، بچے بھی پالے گی، مزدوری بھی کرے گی، گھر اگر کرائے کا ہے تو کرایہ بھی وہی دے گی، بیمار ہو جائے تو علاج و معالجہ بھی اپنا خود کرے گی، اس میں تو مرد کو کوئی نقصان ہے ہی نہیں۔ اور یورپ یہی مزید لے رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں عورتوں کو آزادی دے دو، عورتوں کو آزادی دے دو۔ بدلے میں عورتوں کو کیا آزادی دے دی؟ یہ آزادی دے بس روڈوں پر ناچتی رہو، گھومتی رہو، پھرتے رہو، پارکوں میں جاؤ آؤ، بس یہی آزادی ہے۔ اور ہر قسم کی خواہش کے لیے استعمال کرتے ہیں، خود جو ہے نا اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، سر سے لے کر جینز کے ایڑیوں تک وہ ملبوس رہتے ہیں، اور ان کو ننگا کر کے پیش کرتی ہے اور کہتے ہیں یہ عورتوں کی آزادی ہے۔ تو یہ آزادی ہمارے یہاں بھی کچھ سول سوسائٹی کی خواتین چاہتی ہیں۔ پرویز مشرف کے دور میں اس طرح بل بھی پاس ہوا تھا کہ بے عورتوں کو یعنی مرضی سے اگر وہ کسی کے ساتھ جاتی ہے، آتی ہے، جسمانی تعلقات قائم کرتی ہے نکاح کے بغیر، تو اس سے کوئی نہ پوچھے، اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہ چل سکے۔ اس قسم کا بل تھا جس کو زنا بالرضا کہتے ہیں، کہتے ہیں اس کو جائز ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ جائز ہونا چاہیے۔ اب جب یہ بل سامنے آیا تو اس کے اوپر بڑے لہتے ہوئی وغیرہ، حدود اللہ کانفرنسیں ہوئی، تو میرے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ بھائی یہ معاملہ کیا ہے کہ عورتیں اس طرح اتنی آزاد کیوں ہونا چاہتی ہیں؟ کہ اگر آزاد ہو جائے تو مرد کو تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے، سارا نقصان تو عورتوں کے، عورتیں خود اپنے نقصان کیوں برداشت کر رہی ہیں؟ اب تو عورتیں، ہمارے گھروں کی عورتیں تو بادشاہ کی طرح زندگی گزارتی ہے، صرف بچوں کو پالنا ہے، تھوڑا بہت گھریلو کام کرنا ہے، وہ بھی اس کی ذمہ نہیں، شریعت نے اس کی ذمہ نہیں لگا ہے۔ عورت اگر کپڑے نہ دھوئے تو شوہر اس کو مجبور نہیں کر سکتا، روٹی نہ پکائے تو شوہر اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے کام ہیں جو عورت صرف اخلاقاً کرتی ہے، شوہر کی طرف سے، شریعت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی لازم نہیں۔ بچوں کا پالنا، بچوں کو دودھ دینا بھی عورت کی ذمہ نہیں ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور سہولیات عورت کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ جبکہ کھانا پینا شوہر کی ذمہ ہے، رہائش دینا شوہر کی ذمہ ہے، کپڑے بنا کے دینا شوہر کی ذمہ ہے، دیگر تمام حقوق جس کے ذریعے جو اس کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے یا جس کے ساتھ ان کی زندگی وابستہ ہے، وہ سارے کے سارے شوہر کے اوپر ہے۔ جبکہ یورپ میں صرف مزے مرد لیتا ہے، باقی سارے کام کون کرتا ہے؟ عورت کرتی ہے۔ اب سمجھ گئے؟ اس وقت ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ یہ آزادی کیوں چاہتی۔ بہرحال میں نے ایک مطالعہ شروع کر دیا، کتابیں دیکھنے شروع کر دی، گائے جیسے وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ انٹرویوز پڑھے وغیرہ، ایک کتاب مرتب کر دی، چھوٹی سی، اتنی بڑی بھی نہیں تھی، تقریباً 200-300 صفحات کی۔ ایک صحافی کے ساتھ میں نے بات کر دی، وہ FM5 پہ نا، اس میں ایک خاتون جو اس وقت اپڈیٹ کیا کرتی تھی، اس کے ساتھ اس کے گہرے تعلقات ہیں، اور اس کے ایک ڈائجسٹ ہے، وہ ڈائجسٹ کی مدیر بھی ہے،
تو میں نے اس کو کہا کہ تم ایسا کر لو کہ اس خاتون سے بات کر لو، میری اس کتاب کو اس ڈائجسٹ میں قسطوار شائع کروا دو۔ تو اس نے کہا یہ بتاؤ کہ لکھا کس موضوع پر ہے؟ تو میں نے اس کو یہ بتایا، کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ عورتوں کے حق میں ہے یا اس کے خلاف ہے؟ میں نے کہا ان کے حق میں ہے۔ وہ غصہ ہو گئے، مجھ سے بڑے تھے، کافی عمر، اس گاڑی میں سفیدی آئی ہوئی تھی، کہنے لگے مفتی صاحب آپ مفتی صاحب ہمارے سے یہ وہ ہے، لیکن عمر میں ہم سے کم ہے۔ میں نے کہا بالکل جی۔ کہنے لگے میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا، یہ کتاب میں شائع بھی نہیں کرتا، کبھی اس کے لیے بات نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا آپ نے عورت کو پہچانا نہیں، پھر بات ہی نہیں کی۔ پھر جو ہے نا اس وقت ٹائم کم تھا، وہ بھی چلے گئے، میں بھی چلا گیا۔ کافی عرصے کے بعد آ گیا، مجھے کال کر دی، کہنے لگا مفتی صاحب میں دوبارہ آیا ہوں آپ کے پاس، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اسی پارک میں آ جائیں۔ میں پارک آ گیا، پھر ہم نے بات کی۔ اس نے مجھے بتایا عورتوں کے حالات کے بارے میں، بہت کچھ بتایا، اپنی بیوی کے بارے میں بتایا۔ کہنے لگا ابھی اس کے پاس جو ہے نا یہ یلو رنگ کی جو ٹیکسی ہے نا، نواز شریف دور میں پہلے نکلی تھی، یہ وہ تھی ٹیکسی تھی اس کے پاس۔ آ کے کہنے لگے میں آج دوپہر کو اپنی بڑی بیٹی کے کالج چلا گیا تھا۔ اس نے بیوی کو طلاق دے دی، بچے جو ہے نا بیوی کے پاس تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے بڑی بیٹی کو جو کالج میں ہے اس کو میں نے بلایا اپنے پاس، میں نے کہا آ جائیں، کچھ کھلاتا ہوں پلاتا ہوں۔ تو آ گئی میرے ساتھ، تھوڑی سی 2-3 منٹ تک گاڑی میں بیٹھی رہی، پھر بھاگ کر چلی گئی۔ میں نے کہا اللہ کی بندی کہاں کیوں جاتی ہو، کیوں گئی؟ کہنے لگی کہ لوگ مجھے دیکھ کر کہیں گے کہ غریب آدمی کے ساتھ بیٹھ گئی ہیں، غریب آدمی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ باپ کو غریب آدمی کہتی ہیں، کہتے ہیں یہ میری بیوی کی تربیت ہے۔ پھر اس نے بہت ساری باتیں بتائی۔ بہرحال کہتے ہیں عورت کی ذات سے نفرت ہے، کبھی شادی نہیں کرنی۔ میں نے کہا چلے صحیح، جیسے آپ مرضی ہے، چلے میں کتاب نہیں چھپ پاؤں گا آپ کی وجہ سے، کسی اور کو بھی نہیں دوں گا، وہ کتاب گم بھی ہو گئی ہے۔ بہرحال ایک اور آدمی آیا، 28 سال عمر تھی، نوجوان لڑکا تھا، خوبصورت، بڑے مالدار گھرانے کا، میرے سامنے بیٹھتے ہی رونے لگ گیا۔ جب میں نے اس کی باتیں سنی، بول بھی نہیں سکتا تھا بیچارہ، تو وہ اپنی بیوی کی اتنی شکایتیں کر گیا کہ بس چھوڑ دینا چاہتا ہوں، بس ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں بھائی، آپ کے اپنا فیصلہ ہوگا، میں اب پہلی بار آپ آئے ہیں، میں اپنے بیوی کو بھی دیکھا نہیں ہے، اس کے ساتھ بات نہیں ہوئی، اس کے خاندان کو میں نے نہیں دیکھا، میں آپ کو کیا مشورہ تو نہیں دے سکتا۔ بہرحال اس نے کہا میں چھوڑ دیتا ہوں، میں نے طلاق دے دی ہے، بس ختم، ابھی آگے میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، جہیز کا سامان کا کیا ہوگا، یہ ہوگا، میں نے بتلا دیا۔ میں نے کہا آپ روتے کیوں ہیں، آج کل لڑکیاں بہت ساری ہے، اگر آپ چاہے تو ہم آپ کے لیے رشتہ کر سکتے ہیں، رونے کی بات نہیں ہے، یہ ہاتھ سے نکل گئی تو جانے دو۔ کہنے لگے توبہ توبہ، لڑکی کی ذات سے توبہ ہے، پھر کبھی شادی نہیں کرنی۔ لیکن دونوں کو دیکھیں، حالات یہ ہے کہ وہ جو پہلے والا آدمی تھا جس نے مجھے بھی کتاب چھپوانے سے روکا، اس کی مجھے تقریباً 6 یا 7 مہینے بعد کال ہے۔ کہتے میں مردان سے کراچی آ رہا ہوں، بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ایک اور رشتہ کیا تھا، وہ لڑکی جو ہے نا بھاگ گئی۔ میں نے کہا آپ کہہ رہے تھے کہ لڑکی کے ذات سے مجھے نفرت ہے، میں نے شادی ہی نہیں کرنی۔ کہتے کہ کیا کروں مفتی صاحب، اس کے بغیر زندگی بھی نہیں گزرتی۔ تو اس کے باپ نے اسے پیسے بھی کھائے، وہ بڑا مالدار تھا، وہ کہہ رہے تھے میں نے ٹیکسی جو لے لی تھی نا، یہ صرف اور صرف اپنے غم غلط کرنے کے لیے، کہ راستے پر جاتا ہوں تو کوئی ہوتا نہیں ہے، گھر جاتا ہوں تو گھر پر کوئی ہے ہی نہیں، خاموشی خاموشی ہے، تو میں نے ٹیکسی لی ہے، تو اس کو صبح نکالتا ہوں، کوئی پیسے دے یا نہ دے، فری میں کسی ایک جگہ جاتا ہوں، پھر وہاں تھوڑا سا بیٹھتا ہوں، وہاں سے دوسری جگہ جاتا ہوں۔ کہہ رہے تھے میرا بڑا کاروبار ہے، کمپنی ہے، کبھی کبھی کمپنی چلا جاتا ہوں، پیسے آتے ہیں مجھے، یہ صرف میں نے غم غلط کرنے کے لیے گاڑی خریدی۔ تو پھر جو ہے نا دوسرے آدمی نے اس سے خوب پیسے کھائے اور بچی کا رشتہ بھی نہیں دیا، یہ پس گیا۔ دوسرا آدمی جو ہے نا تقریباً 1 سال یا 1.5 سال کے بعد آیا، وہ جو میں نے بتایا 28 سال کا، وہ خوبصورت لڑکا تھا۔ مجھے کہتے ہیں آگے بیٹھ گئے، پہچان لیا؟ میں نے کہا اچھی طرح پہچان لیا۔ تو کہنے لگے کہ کچھ گھریلو مسائل بتا دیے۔ میں نے کہا اب کیا ہے، زندگی کیسے گزرتی ہے، نکاح کیا ہے نہیں کیا؟ کہتے کر بھی دیا۔ میں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے لڑکی کے ذات سے نفرت ہے۔ کہتے نہیں دوسری بہت اچھی ہے، دوسری بہت اچھی ہے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، وہ تو پہلے نے مجھے
بہت متنفر کر دیا تھا. اس وجہ سے میں سمجھ رہا تھا کہ ساری لڑکیاں ایسے ہوتی ہے, اس وجہ سے اس سے تو بڑی نفرت تھی, لیکن یہ بہت اچھی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایسا معاملہ ہے. یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لڑکی کی مجھے ضرورت نہیں ہے, چلو اسے جان چھوٹے. لیکن جب جان چھوٹ جاتی ہے اور ایک مہینہ دو گزر جاتے ہیں نا, پھر جب انسان کے ارد گرد کے حالات دیکھتے ہیں, خواہشات بھی انسان کو تنگ کر دیتی ہے, تو پھر کہتا ہے وہ تو سونا تھی, وہ تو بہت اچھی تھی, اب تو ہاتھ سے چلی گئی. پھر حلالی کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو ہے نا معاملات بہت ہیں. یہ ایک مرتبہ ایک لڑکی آئی, بڑی خوبصورت سی لمبی سی لڑکی تھی. کہنے لگے مجھے شوہر نے طلاق دی ہے, لیکن اس کو پتہ نہیں, اس کو پتہ نہیں, کیونکہ وہ دنیا دار آدمی ہے, سمجھتا نہیں ہے ان چیزوں کو. مجھے پتہ ہے کہ مجھے طلاق واقع ہو گئی ہے, لیکن میں اس سے الگ ہونا بھی نہیں چاہتی. تو میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہتے چپکے سے حلالہ کروانا ہے. اب یہ دیکھیں, مجھے کہہ رہی ہے, خود لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں نے چپکے سے حلالہ کروانا ہے, اس کو بتلانا بھی نہیں. میں نے کہا کیسے کرے گی؟ تو کہنے لگی میں ابھی والدین کے گھر آئی ہوں, وہ شوہر جو ہے نا لاہور میں ہے, تو 6 مہینے بعد میں جاؤں گی, تو میں 6 مہینوں کے اندر کوئی حلالہ بھی کروا دوں گی, اس کو پتہ نہیں چلے گا. اب میں نے کہا کہ تمہارے لیے کسی آدمی کو تلاش کروں, کیا کروں. بڑے عجیب قسم کے واقعات ہوتے ہیں. چلے یار. فتبین ان المبطل عمله من وقت وجوده. بس یہ بات ظاہر ہو چکا, یہ بات ظاہر ہو گئی کہ مبطل یعنی جو رجوع کے حق کو باطل کر دیتا ہے, اس نے اپنا عمل دکھایا من وقت وجود ہی, اپنے وجود ہی کے وقت سے, یعنی جس وقت طلاق دے رہی تھی اس وقت سے. ولہذا تحسب الاقراء من العدہ. یہی وجہ ہے کہ یہ حیض کا آغاز جو ہوتا ہے, عدت کے آغاز وہی سے ہوتا ہے. فلم یملک الزوج الاخراج. لہذا شوہر جو ہے اس کو گھر سے نکالنے کا مالک نہیں ہوگا. الا ينشد على رجعتها, البتہ یہ کہ اس کے اس سے رجوع کرنے پر گواہ بنا لے. فتبطل العدہ, عدت باطل ہو جائے گی. ويتقرر ذلك ملك الزوج, اور جب عدت ختم ہو گئی تو شوہر کی ملکیت متقرر اور ثابت ہو گئی. وقوله حتى يشهد على رجعتها معناه الاستحباب على ما قدمناه. گواہ بنا لے, گواہ بنانا کہتے ہیں یہ کوئی لازم اور فرض نہیں ہے, استحبابی عمل ہے. والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء. طلاق رجعی جو ہے وطی کو حرام نہیں کرتا. طلاق رجعی کے بعد بھی انسان کیا کر سکتا ہے, وہ معاشرت وغیرہ کر سکتا ہے. وقال الشافعی يحرم, حرام کر لیا, زوجیت زائلہ, اس لیے کہ زوجیت زائل ہو گئی ہے تو اب مباشرت نہیں کر سکتا. لوجود القاطع والطلاق. ولنا انها قائمۃ, ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر زوجیت قائم ہے. حتی یملک مراجعتها من غیر رضاها, یہاں تک کہ شوہر بیوی کے رضامندی کے بغیر بھی کیا کر سکتا ہے, رجوع کر سکتا ہے. تو رجوع کرنے کا حق شوہر کو اس طرح بغیر عورت کی رضامندی کے مل جانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گویا کہ زوجیت اب تک باقی ہے. یعنی حق الرجع ثبت نظرا للزوج, اس لیے رجوع کا حق یا تو شوہر کی رعایت کی خاطر ثابت ہے. لیمکن التدارک عند اعتراض الندم, کہ جب اس کو اپنے حالت کا پتہ چلے اور اس کو ندامت اور پشیمانی ہو, تو اس ندامت اور پشیمانی کا تدارک کر سکے, اس کو دور کر سکے. وهذا المعنى يوجب استبداده به, یہی معنی کہ شوہر کو اپنے پشیمانی سے نکلنے کے لیے موقع مل جانا چاہیے. تو یہ موقع رجوع کی صورت میں جو اس کو دیا گیا ہے, یوجب استبداده منه بھی, یہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ شوہر اس میں مستقل ہو. عورت کی رضامندی پر چھوڑ دیا جائے تو عورت راضی ہوگی نہیں, سمجھ گئے. لہذا شوہر کے جو رعایت ہے وہ نہ ہو سکے گی. پھر وذلك يؤذن بكونه استدامة, یہی اس بات کی طرف مشیر ہے کہ رجوع نام ہے استدامت ملک کا, یعنی ملک کو برقرار رکھنے کا. لا انشاء, نئی چیز پیدا کرنے کا نہیں. اذ الدلیل ینافی ہے, اس لیے کہ دلیل اس انشاء کے منافی ہے. والقاطع اخر عمله الى مدت اجماعا, قاطع یہاں طلاق پڑھتے ہی قاطع یہاں پائی گئی. کیا مطلب؟ یعنی طلاق پڑھتے ہی جدائی آنی چاہیے تھی, لیکن اس قاطع نے یعنی اس طلاق نے اپنا عمل مؤخر کر دیا ہے عدت کے گزرنے تک. اجماعاً, یہ اجماعی مسئلہ ہے. او نظرا له علی ما تقدم, یا شوہر کی رعایت کی خاطر جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے. چلیے